اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوری ود یشفا۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوشحال رکھے اور ہر دکھ اور بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو چلیں دوستو، چلتے ہیں آج کی ایک اور دل دہلا دینے والی سچی آپ بیتی کی طرف۔ تو دوستو، یہ آپ بیتی ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں سے بھیجی گئی ہے۔ یہ آپ بیتی 4 دوستوں کے بارے میں ہے۔ ان میں سے ایک دوست کا نام حسن تھا، جو گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ اسی گاؤں کا رہائشی رہ چکا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس کی گاؤں میں ایک ایسی خوفناک جگہ ہے جہاں کوئی رہ نہیں پاتا، اور وہاں کا عذاب زدہ ماحول انہیں وہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے دوستوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم اس جگہ کو ایکسپلور کریں گے۔ چنانچہ حسن اور اس کے دوستوں نے اپنی گاڑی میں اس سفر کا آغاز کیا اور وہاں جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی سوچا کہ ہم وہاں ایک رات رکیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ایسا ہے جو باقی ماحول کو اور لوگوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے صبح ناشتہ کیا اور اپنے سفر کا اپنی گاڑی پر ہی آغاز کیا۔ کیونکہ وہ جگہ کافی دور تھی، اس لیے انہیں پہنچتے پہنچتے تقریباً شام ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ کے سامنے اپنی گاڑی سے اترے تو انہوں نے اپنے سامنے ایک بہت پرانا کھنڈر نما گھر کو پایا۔ جس کے ایک طرف ایک بہت پرانا قبرستان تھا، اور اسی کھنڈر نما گھر کے سامنے ایک بہت بڑا برگد کا درخت بھی تھا، جو کہ رات کے وقت بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتر کر اس گھر کے پاس جانے لگتے ہیں تو قبرستان کی طرف سے انہیں ایک بزرگ آتے دکھائی دیتے ہیں۔ حسن نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس گھر میں ایک رات گزارنا چاہتے ہیں۔ بزرگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حسن اور اس کے دوستوں کو سختی سے منع کیا کہ فوراً واپس چلے جاؤ، میں یہاں 20 سال سے رہ رہا ہوں۔ اس گھر میں جو بھی گیا اس نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا۔ لیکن حسن اور اس کے دوست نہیں مانے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر میں ضرور جائیں گے، اور پھر وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہاں، حسن کا ایک دوست بزرگ کی بات سن کر تھوڑا خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بزرگ بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ اور وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر کے مین دروازے پہ کوئی تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ آسانی سے اس گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اندر جا کر گھر کی لائٹ جلائی۔ گھر کے اندر کا ماحول بہت ہی پرسرار تھا۔ اندر جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ فرنیچر کی حالت تو انتہائی خراب اور بوسیدہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کے رہائشی اپنا سامان جو کا تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ خیر، ہم نے اپنے بیٹھنے کے لیے فرنیچر کو صاف ستھرا کیا اور ایک صوفے پر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہمیں باتھ روم کی طرف سے نل کے چلنے کی آواز آنے لگی۔
ہم یہ آواز سن کر شوق ہو گئے اور جلدی سے باتھ روم کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہاں باتھ روم کا نل کھلا ہوا تھا اور پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ نل اس وقت کس نے کھولا ہوگا۔ خیر ہم نے ٹوٹی بند کی اور باہر آ گئے، لیکن ہم تھوڑا حیران ضرور تھے کہ یہ نل کب سے کھلا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، یا ابھی ابھی ہمارے آنے پر کسی نے کھولا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کھانے پینے کا کچھ سامان نکالا جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے، جس میں سینڈوچ وغیرہ شامل تھے۔ جیسے ہی ہم نے اپنے کھانا شروع کیا تو ہمیں سامنے کے کمرے سے اچانک کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہم گھبرا گئے اور سامنے والے کمرے کو دیکھنے لگے کہ شاید اس کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن جب ہمیں تھوڑی دیر تک اس کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا تو ہم نے اس کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کمرے کی لائٹ جلائی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کھڑکی کا کانچ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ کھڑکی قبرستان کی طرف کھل رہی ہے۔ اور جیسے ہی ہماری نظر سامنے قبرستان پر پڑی تو ہمیں دور سے ایک روشنی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم فوراً گھبرا کر اس کمرے سے باہر آ گئے۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہوا اچانک۔ ابھی ہم سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ہماری نظر سامنے ایک تصویر پر پڑی جس میں ہمیں ایک خوفناک شکل کا عکس دکھائی دیا۔ ہمارا ایک دوست یہ سب دیکھ کر خوف سے چلانے لگا کہ یہاں سے واپس چلو، یہاں کوئی موجود ہے۔ ہم نے اپنے اس دوست کو تسلی دی اور اس کو سنبھالنے لگے، لیکن وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ یہاں کوئی موجود ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم یہاں رہیں۔ اسے سمجھانے لگے کہ ہم صبح اٹھتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے، اب بہت رات ہو چکی ہے، تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن وہ باضد تھا، شاید وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ خیر ہم نے اس دوست کو پانی وغیرہ دیا اور اسے کچھ ریلیکس کیا، کیونکہ اس خوفناک شکل کا عکس سب سے پہلے اسی نے دیکھا تھا۔ ویسے تو ہم سب بھی بہت ڈر گئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنا کھانا کھانے لگے، اور ہم ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمیں کچھ دکھائی دے یا کچھ نظر آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی پرسراریت ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ ہم سب کے چہرے بہت خوفزدہ تھے اور ہم سب صبح کا انتظار کرنے لگے، اور پھر اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ جس کی دھمک ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ تب حسن نے ہمیں کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے۔ ہم چاروں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور پھر اچانک تیز ہوا چلنے لگی
خوف کے مارے ہم سب صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی کانپنے لگے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اسی وقت اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے اور پھر ہم تیزی سے بھاگتے ہوئے اس گھر سے باہر آ گئے اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگے۔ اور جیسے ہی ہم نے دوبارہ اس گھر کی طرف دیکھا تو گھر کے اوپر ٹیرس پر ہمیں کچھ سائے منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔ ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یونیورسٹی تک جا سکیں، چنانچہ ہم نے اسی گاؤں میں حسن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے اور ہمارے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ ہم اتنا لمبا سفر کر سکیں۔ جیسے ہی ہم حسن کے گھر پہنچے تو صبح ہونے والی تھی۔ حسن کی امی نے ہمارا استقبال کیا، لیکن تھوڑی دیر تک ہم سب کو تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ حسن کی امی نے ہمیں بتایا کہ تم لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ شکر ہے خدا کا کہ تم لوگوں کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں 10 سال پہلے کسی کا قتل ہوا تھا، اس کے بعد آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ قتل کس کا تھا اور اس کا قاتل کون تھا۔ پولیس آج بھی اس قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ آپ بیتی دراصل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ حسن اور اس کے دوستوں نے بھی تو ان باتوں پر یقین نہیں کیا نا، تبھی تو ان کے ساتھ اتنا برا ہوا۔ ان مخلوقات کا ذکر تو ہمارے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہٰذا بطور مسلم ان باتوں کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، اور اگر کوئی بزرگ یا کوئی بڑا ہمیں ان چیزوں سے منع کرے تو ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل ہارر اسٹوری ود یشفا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن اور اسکرین پر موجود ہے، تو وہاں آپ مجھے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ میرے تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری کہانیوں کو پسند کیا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا۔ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔